الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی امام الانبیاء والمرسلین ثم الصلاة والسلام علی امام الاولیاء الکاملین وعلی آلہما واصحابہما اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم تنزیل العزیز الرحیم لتنذر قوما ما انذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون اما بعد جس سورہ مبارکہ کی آیات کی تلاوت کا شرف حاصل کیا گیا ہے، اسے ہم سورۃ الیاسین کے نام سے جانتے ہیں۔ سورہ یاسین قرآن مجید فرقان حمید کا سب سے باعظمت سورہ ہے۔ یوں تو پورا قرآن عظمت سے بھرپور ہے، اس کی عظمت اور اس کی فضیلت اللہ رب العزت نے سب سے نمایاں رکھی ہے، لیکن ان پورے قرآن میں جہاں اللہ نے 114 صورتوں پر اس قرآن کو مشتمل کیا ہے، اس میں سب سے عظمت والی سورت سورہ یاسین ہے۔ سب سے پہلے ہم سورہ یاسین کے شان نزول کے متعلق آپ کے سامنے گفتگو کا شرف حاصل کریں گے، پھر اس کے بعد سورہ کی عظمت، اس کی فضیلت اور اس کا تعارف آج کی نشست میں بیان کیا جائے گا۔ سورہ یاسین دراصل یہ مکی سورہ ہے، یعنی ہجرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قبل پروردگار عالم نے حضور کی حیات مبارکہ کے مکی دور کے آخر میں اس سورہ مبارکہ کو نازل فرمایا، اور اس سورہ مبارکہ کا جو شان نزول اور اس کا پس منظر ہے وہ یہ ہے کہ مشرکین مکہ نے متفقہ طور پر یہ بات طے کر لی کہ آقا کونین احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ قتل کر دیا جائے گا، اور جب یہ منصوبہ مکمل طور پر طے ہو گیا اور انہوں نے ہر قبیلے سے ایک فرد، ایک نوجوان کو اس جماعت میں شامل کیا جو کہ آقا کونین احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے کاشان اقدس کا محاصرہ کرنے پر رضامند ہو گئے۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ اہم گوشہ اس سورہ مبارکہ کے تحت ہمارے سامنے آتا ہے۔ جب مشرکین مکہ نے آقا کونین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کاشان اقدس کا گھیراؤ کر لیا، اور یہ عام اعلان بھی کروا دیا گیا مکے میں کہ جو کوئی معاذ اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو زندہ یا مردہ ان کے سپرد کر دے گا، اسے 100 سرخ اونٹیں انعام میں عطا کی جائے گی۔ یہ اس زمانے میں بہت بڑی رقم، بہت بڑی ملکیت کی بات تھی کہ کسی کو 100 سرخ یعنی 100 لال اونٹ انعام کے طور پر مل جائے۔ آپ تصور کریں کہ کیا ماحول ہوگا
ایک شخص کی جان کے لیے اتنے بڑے انعام کا اعلان کیا گیا۔ ہر طرف لوگ اس طاق میں تھے، جستجو میں تھے کہ کسی طرح ہم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ جائیں اور انہیں پھر مشرکین مکہ کے سپرد کر دیں تاکہ ہم انعام کے حقدار ہو جائیں۔ مشرکین مکہ اپنے طور پر پوری منصوبہ بندی میں مصروف ہیں، سازشیں رچی جا رہی ہیں۔ مکے کا ماحول گرم ہے کہ کسی طرح محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاذ اللہ خاتمہ کر دیا جائے، لیکن پروردگار عالم رب العالمین اپنے حبیب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری حفاظت فرما رہا ہے۔ ہجرت اور شب ہجرت بڑی اہم ہے تاریخ اسلام کے لیے اور سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ عظیم حصہ ہے۔ ہم عام طور پر انسانیت کے طور پر یا عام حالات میں غور کریں کہ بظاہر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کتنا کٹھن اور دشوار وقت ہوگا کہ سارے لوگ آپ کے مخالف ہیں اور آپ کی جان پر بند آئی ہے۔ ہر طرف لوگ آپ کو تلاش کر رہے ہیں اور ان کی یہ فکر ہے، جستجو ہے کہ کسی طرح معاذ اللہ و رسول اللہ تک پہنچ جائیں اور پھر مشرکین کے حوالے کر دیں۔ ایسے حال میں، ایسے ماحول میں، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مکے کی زندگی میں یہ معمول رہا ہے کہ آپ وقت سحر اپنے کاشان اقدس سے نکل کر حرم کعبہ میں جاتے، نماز کا اہتمام کرتے، عبادت کا اہتمام کرتے، اور یہ معمول رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سے تمام اہل مکہ واقف ہیں۔ اور ادھر رات کی تاریکی میں مشرکین مکہ برہنہ شمشیر آپ کے گھر کے باہر پہرا دے رہے ہیں کہ جس وقت سحر کا ہوگا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مقدس مکان سے باہر آئیں گے، معاذ اللہ ہم ان کا سر قلم کر دیں گے۔ اور ادھر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پروردگار عالم نے اس سے قبل ہی آگاہ کر دیا اور آپ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس بات کے لیے تیار کر لیا کہ فلاں مقام پر فلاں وقت تم سواری کے ساتھ موجود رہنا، میں وہاں آ کر تم سے ملاقات کروں گا۔ اور اللہ کا حکم ہے کہ ہم اس مکے کو ترک کر کے مکے سے مدینے کی طرف ہجرت کرنے والے ہیں۔ اور ادھر رات میں لوگ آپ کے گھر کے باہر ہیں، یوں سمجھ لیں کہ سارا مکہ امنڈ پڑا ہے کہ محمد الرسول اللہ کا خاتمہ کر دیا جائے۔ اور ادھر کاشان اقدس میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت علی کرم اللہ وجہہ آقا کونین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی سے فرماتے ہیں، اگر ہم ہجرت کی مکمل تفصیل کو آپ کے سامنے رکھیں تو میں سمجھتا ہوں کہ مضمون بڑا طویل ہو جائے گا۔ میں اس کے اہم نکات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ آقا کونین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے فرمایا کہ کچھ اہل مکہ کی امانتیں میرے پاس ہیں، میں تمہارے سپرد کر رہا ہوں، تم صبح ان امانتوں کو جن کے یہ مالک ہیں ان کو واپس لوٹا دینا اور پھر مجھ سے مدینہ منورہ میں ملاقات کرنا۔ یہ کہہ کر آپ نے حضرت علی کو وہ فضیلت اور عظمت اللہ نے عطا فرمائی کہ شب ہجرت بستر رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر رسول اللہ نے علی کو لٹا دیا اور کہا، علی تم اطمینان سے سو جاؤ، آرام کرو، اور پھر وقت مقررہ پر ہم سے ملاقات فلاں مقام پر کرو۔ یہ کہہ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کاشان اقدس سے باہر آ رہے ہیں اور اللہ نے محمد الرسول اللہ کو فرمایا کہ تم اپنے ہاتھوں میں
مٹھی کہیے آپ یا ریزے کہیے یا پتھر کہیے، بالکل باریک سے سنگریزے آپ لے کر اپنی مٹھی میں باہر نکلتے ہیں اور اسے ہوا میں پھینک دیتے ہیں، اور آپ کے اس عمل کو، اس سنگریزوں کو، آپ کے پھینکنے کو، مٹی کو اچھالنے کے اس عمل کو پروردگار عالم نے سورہ انفال میں اس طرح بیان فرمایا ہے، وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى۔ عمل رسول کو پروردگار عالم فرما رہا ہے، وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ، جب تم نے پھینکا، جب تم نے پھینکا، بلکہ کیا فرمایا، وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى، بلکہ اللہ نے پھینکا ہے۔ یہ آیت بہت عظیم ہے، بہت ہی اہم ہے، اس پر انشاءاللہ کبھی کسی موقع پر مفصل گفتگو کی جائے گی۔ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى کہ کیا اسرار و رموز ہیں۔ بہرحال ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ مٹھی اچھال دی، وہ سنگریزے اچھال دیے، اور دشمنوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نظر نہیں آئے۔ دیکھیے یہ اللہ کی سیکورٹی ہے۔ آج ہم جس ماحول میں ہیں یہاں سیکورٹی کا کتنا اہتمام نہیں ہوتا، لیکن تمام کی تمام سیکورٹی اللہ کی سیکورٹی کے سامنے ہیچ ہے۔ وہ دیکھنے سے خاسر ہو گئے، انہیں نظر ہی نہیں آیا کہ رسول اللہ کب گھر سے باہر نکلے اور آگے بڑھ گئے، اور یہ انتظار ہی میں ہے کہ رسول اللہ باہر آئیں گے تو نعوذ باللہ کام تمام کر دیں گے۔ اللہ نے انہیں نگاہیں ہونے کے باوجود اندھا کر دیا، اور انتظار میں رہے۔ جب صبح کا وقت ہو گیا، تھک گئے تو گھر میں داخل ہوئے تو دیکھا کہ بستر رسول پر حضرت علی بڑے استراحت، بڑے آرام سے سو رہے ہیں۔ علی کو جگایا گیا، علی یہ تم ہو، اور تم علی بستر موت پر آرام کر رہا۔ علی کی بھی شان دیکھیا، اٹھا کر پوچھا، علی کیا تمہیں خوف نہیں ہوا کہ تم موت کے بستر پر تھے؟ غفلت سے اگر وار ہو جاتا تو تمہارا سر قلم ہو جاتا۔ علی نے بڑا ایمان افروز، ایقان سے بھرپور جملہ کہا کہ میں اپنی حیات میں، پوری حیات میں یہی شب ہجرت ہے جو پورے اطمینان اور پورے یقین کامل کے ساتھ سوتا رہا۔ پوچھا گیا علی ڈر نہیں ہوا؟ تو کہنے لگے کیسے ڈرتا، رسول اللہ نے کہا تھا علی صبح ہوگی پھر ہم سے ملاقات ہوگی، تو مجھے یقین تھا دنیا کی کوئی طاقت میرا خاتمہ نہیں کر سکتی، چونکہ رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ صبح ہوگی۔ یہ ہونا چاہیے یقین، ایمان۔ بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے روانہ ہوئے، ابو بکر صدیق مقررہ مقام پر آپ سے ملاقات کیے، پھر غار ثور میں آقا کونین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق کے ساتھ 3 روز قیام فرمائے، جبکہ سارے اس جستجو میں ہے، کوشش میں ہے کہ کسی طرح آپ کو پکڑ لیں، لیکن اللہ نے ایسا انتظام کیا کہ اس غار کے دروازے پر کہیے یا اس کے دہانے پر کہیے مکڑی کا ایک جالا اللہ نے بنوا دیا، وہاں پر کچھ پرندوں نے اپنے انڈے بھی دے دیے، تو کسی کو یہ گمان بھی نہیں ہوا کہ ایک شخص یا 2 آدمی اس کو توڑ کر اندر جائیں اور پھر اس قدر جلدی یہ تمام چیزیں ہو جائے، تو کسی کا ذہن و گمان نہیں گیا۔ بہرحال یہ سورہ مبارکہ انہی حالات کو ہمارے سامنے بیان کرتی ہے، اور مکی زندگی کی یہ سورہ مبارکہ جو قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر پروردگار عالم نے نازل فرمائی، اور اس سورہ مبارکہ کی جو مضامین ہے، اس کا جو میسیج ہے، وہ 3 چیزوں پر منحصر ہے۔ پہلی چیز قرآن مجید کا لب لباب توحید خداوندی ہے، اللہ کی وحدانیت ہے۔ دوسرا، اس سورہ میں رسالت کی عظمت
اور رسالت کی شان کو اللہ نے بیان فرمایا ہے کہ منصب رسالت کیا ہے اور اس کی عظمت کیا ہے۔ تیسرا ہے آخرت، کہ آخرت کس قدر یقینی ہے۔ تو یہ تین موضوعات پر یہ سورہ مبارکہ ہمارے لیے ایک پیغام دیتا ہے کہ ہم اللہ کی وحدانیت، اس کی توحید اور منصب رسالت کو سمجھیں اور آخرت کو سمجھیں کہ آخرت بالیقین ہونے والی ہے۔ اور آپ اگر غور کریں تو رسالت کیا ہے؟ رسالت دراصل اللہ کی صفت ہدایت کا مظہر ہے، اور آخرت کیا ہے؟ تو اللہ کی صفت عدل کا مظہر ہے۔ آخرت میں کیا ہوگا؟ اللہ عادل ہے، وہ عدل فرمائے گا، اس کی صفت عدل کا مظاہرہ ہوگا۔ اور رسالت کیا ہے؟ ہدایت ہے۔ رسالت ہدایت کیا ہے؟ اللہ کی صفت کا مظہر ہے۔ گویا اللہ یہاں پر توحید، رسالت اور آخرت کو بیان کر رہا ہے، اور اس کی عظمت کا یہ عالم ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پورے قرآن مجید کا دل سورہ یاسین ہے۔ ہمارے لیے یہ ماننا داخل ایمان ہے۔ ہم اس فکر میں نہ رہیں، اس سوچ میں نہ رہیں کہ دل کیسے ہوگا، دل کیسے ہوگا، دل کیوں کہا گیا ہے۔ نہیں، ہمارا کام ہے سمعنا واطعنا کا مظہر بننا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ یاسین کو پورے قرآن کا دل قرار دیا ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ یہ دل، انسان، ہم دل کو سمجھتے ہیں، ہمارے جسم کے اعضاء کے جوڑے ہوتے ہیں۔ ہمارے جسم کے اعضاء میں 2 آنکھ ہوتے ہیں، 2 ہاتھ ہوتے ہیں، 2 پیر ہوتے ہیں، 2 کان ہوتے ہیں، 2 گردے ہوتے ہیں، 2 پھیپھڑے ہوتے ہیں، لیکن دل ایک ہوتا ہے، اور پوری زندگی کا انحصار دل پر ہوتا ہے۔ اور قرآن میں دیکھیں گے تو اللہ نے قرآن مجید کی صورتوں کو جوڑوں کی شکل میں پیدا کیا ہے، لیکن سورہ یاسین پورے قرآن کا وہ واحد سورہ ہے جس کا کوئی جوڑا نہیں ہے۔ نہ دل کا کوئی ہمارے جسم میں جوڑا ہے، نہ قرآن میں یاسین قلب دل ہے، نہ اس کا کوئی جوڑا ہے۔ اور اس میں ایک بات یہ ہے کہ اگر آپ سورہ یاسین کو پڑھیں گے تو جس طرح دل کی دھڑکن سے یہ ہماری حیات زندگی، یہ جو ہماری زندگی ہے، اس کا انحصار دل کی دھڑکن پر ہے۔ یہ بند ہو جائے تو موت واقع ہو جائے، یہ دھڑکتا رہا تو لوگ ہمیں با حیات سمجھیں۔ تو غور کریں کہ جب سورہ یاسین ہم پڑھتے ہیں تو گویا یہ ہمارے ایمان کی تازگی اور ایمانی حرارت کو بڑھاتا ہے۔ اس کو اس ناحیے سے پڑھیے، اس نیت سے پڑھیے، اس فکر سے پڑھیے کہ ہم قرآن کا دل پڑھ رہے ہیں، تو ہماری جو روحانیت کمزور ہو گئی ہے، جو ہماری روح مردہ ہو گئی ہے، اس مردہ روح میں یہ دل کا کام کرے گی اور اس کو زندہ کرے گی۔ بلکہ بعض تو یہاں تک کہتے ہیں کہ اگر کوئی حقیقت میں عشق کے ساتھ سورہ یاسین کو پڑھتا ہے تو اس کے اندر جو کیفیت پیدا ہوتی ہے تو اس کو محسوس ہوتا ہے کہ ایک دھڑکن والی اس کے اندر آواز ہے اور دھڑکن والی کیفیت پیدا ہو رہی ہے، اس کا ایک تعلق ہوتا ہے۔ اور یہ دل ہی ہے جو ہماری اس دنیا میں، جسم میں ہماری تمام چیزوں کا مرکز ہے۔ اور یاد رکھیں، دل خراب ہو جائے گا تو تمام اعضاء اچھے بھی رہ جائیں تو کوئی فائدہ نہیں، تمام اعضاء خراب ہو جائیں، دل اچھا رہے گا تو پھر ہماری زندگی بھی اچھی رہے گی۔ اور آپ دیکھیں کہ اگر ہمارا تعلق سورہ یاسین سے رہے گا تو ہمارا ایمان کتنا مضبوط و مستحکم رہے گا اور ہمارے ایمان میں کتنی حرارت پیدا ہوگی۔ دل خراب، سب خراب ہو جائے گا۔ اور پھر دوسری بات، جب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ سورہ یاسین قرآن کا دل ہے تو یقین مانیے اس کے پیچھے کیا راز چھپا ہوگا۔ ہم تصور بھی نہیں کر سکتے کہ اس میں کیا راز پوشیدہ ہیں، کیا اسرار پوشیدہ ہیں کہ سورہ یاسین کو پروردگار عالم نے محمد الرسول اللہ کے ذریعے یہ کہلوایا کہ یہ دل ہے۔ اور پھر اس کی فضیلت یہ بھی ہے
کہ آقائے کونین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جس کو حضرت معقل ابن یسعار روایت کرتے ہیں کہ اقرؤوها علی موتاکم، جب تمہارے پاس کسی کی موت واقع ہو رہی ہے جو سکرات کے حال میں ہے، سکرات کی کیفیت میں ہے، موت اور حیات کی کشمکش میں ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید فرمائی ہے کہ اس کے سامنے سورہ یاسین پڑھی جائے۔ سورہ یاسین اس لیے پڑھی جائے چونکہ سورہ یاسین کے مضامین میں آخرت کی پروردگار عالم نے مکمل منظر کشی کی ہے۔ چونکہ وہ اہل عرب تھے، وہ معنی و مفاہیم سے واقف تھے، اس لیے ان کو ضرورت نہیں تھی اس عالم میں جب اگر آخرت کا تصور ہوگا، آخرت کے مناظر نگاہوں کے سامنے ہوں گے تو ایمان میں ایک تازگی پیدا ہوگی، ایمانی حرارت میں اضافہ ہوگا، اور اس کو مرنے والے کو یقین ہوگا کہ بس اب یہ ختم ہو گیا، اب آنے والا پل آخرت کا ہے، اس کا ایک تعلق پیدا ہو جاتا ہے۔ لیکن ہم چونکہ عربی زبان سے واقف نہیں ہیں تو معاذ اللہ رٹے ہوئے طوطے کی طرح نہ پڑھیں۔ ہمیں یقین مانیے زندگی میں ایک مرتبہ کم سے کم اپنی جو بھی مادری زبان ہے اس میں سورہ یاسین کا ترجمہ پڑھیں، تاکہ ہمارے اذہان میں اس کے مفاہیم، اس کا ترجمہ یا اس کا میسیج رہے۔ اگر ہماری موت کا وقت ہے، ہمارے افراد خاندان کو اللہ نے توفیق دی وہ سورہ یاسین سنائے تو معنی ہمارے ذہن میں رہے اور ہمارا لگاؤ اللہ کی طرف ہونے لگے۔ ہم آج ہر چیز کو فیشنیبل کر دیتے ہیں کہ ریکارڈنگ لگا دیے، کسی کا انتقال ہونے والا ہے کہ بس جب یہ سورہ یاسین سنیں گے تو بہتر ہو جائے گا۔ نہیں، اس کے پیچھے کی حکمت کو سمجھیے کہ وہ سنانا اس لیے ہے تاکہ اس کا تعلق اللہ کی طرف ہو، چونکہ سورہ یاسین قرآن کا دل ہے اور ہمارا دل بھی اللہ کی طرف لگ جائے۔ ایک اور روایت ہے جس کو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت کیا ہے کہ جب موت کے وقت مردے کے قریب، مرنے والے کے قریب سورہ یاسین پڑھی جاتی ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کی موت میں آسانی ہوتی ہے۔ تو کوشش کریں ہم کبھی اللہ ہمارے سامنے ایسا موقع لائے تو ہم سورہ یاسین کا اہتمام کریں، ریکارڈنگ پر منحصر نہ رہیں، خود پڑھیں، خود سنائیں، تاکہ خود ہم پڑھیں گے ہمارے اندر بھی ایک ایمانی حرارت پیدا ہوگی، اور اگر وہ سننے والا معنی سے واقف ہے تو اس کے اندر ایک جلا پیدا ہوگی، ایمان کی تازگی پیدا ہوگی۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ فرمایا ہے کہ اس سے اس کی موت آسان ہوگی تو اور اچھی بات کیا ہے بتائیے۔ موت بہت تکلیف دہ لمحے مرحلے کی بات ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا ملک الموت سے کہ جب انسان کی جسم سے روح نکالی جاتی ہے تو اسے کتنی تکلیف ہوتی ہے؟ تو ملک الموت نے جواب دیا کہ جس طرح ایک زندہ بکری سے اس کی کھال کو کھینچا جائے تو جتنی تکلیف اس جانور کو ہوتی ہے اس سے کئی گنا زیادہ تکلیف انسان کو اس کی روح نکلنے پر ہوتی ہے۔ اور پوچھا ابراہیم علیہ السلام نے کہ اگر خاتمہ ایمان پر ہو تو کیا ہوتا ہے؟ تو ملک الموت نے کہا کہ اس کو محسوس تک نہیں ہوتا کہ وہ اس دنیا سے دوسری دنیا کے سفر کا آغاز کر رہا ہے۔ موت بہت سخت لمحات کی ہے، ہم بہت آسانی سے ہر بات کو درگزر کر دیتے ہیں، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ان ارشادات کے مطابق سورہ یاسین کا اہتمام کرے۔ اور ایک روایت حضرت عبداللہ ابن زبیر فرماتے ہیں کہ اگر کسی کو کسی چیز کی حاجت ہے، ضرورت ہے، پریشان حال ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ سورہ یاسین کا اہتمام کرے۔ اللہ سورہ یاسین کی برکت سے اس کی وہ تکلیف، اس کی وہ حاجت کو پورا کر دیتا ہے۔ یعنی سورہ یاسین صلاۃ الحاجت کے قائم مقام ہے۔
پھر ایک اور روایت ہے، یحییٰ ابن کثیر اس کو روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص صبح سورہ یاسین کی تلاوت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ شام ڈھلنے تک، شام ہونے تک اللہ اس کو خوشیاں دکھاتا ہے، اور جو شخص رات میں سورہ یاسین پڑھ کر سو جاتا ہے تو صبح وہ بیدار ہونے تک اللہ اس کو خوشیاں دکھاتا ہے۔ ہم اپنے زندگی کے معمولات کو قرآن سے جوڑیں۔ اس سے قبل میں نے سورۃ الکہف کے ضمن میں یہ بات کہی کہ ہم معمول بنا لیں، سورۃ الکہف کی ابتدائی 10 آیات یا ان آخر کی 10 آیات روزانہ تلاوت کریں۔ کچھ دن ہو سکتا ہے، ہر چیز ایک دم آدمی نہیں کر سکتا، کوشش اگر کرنا شروع کرے تو وہ اس کا عادی ہوتا ہے۔ کتنی دیر لگے گی کبھی غور کریے آپ۔ اور آج کے دور میں سمجھتا ہوں بہت آسان ہے، پہلے کا دور ہوتا تو شاید ذرا مشکل ہو جاتی۔ اب آپ کے پاس فون ہے، فون میں قرآن کا ایپ ہے، آپ کھولیے، اور فقہاء اسلام نے یہ فتویٰ دے رکھا ہے کہ آپ وضو سے رہیں یا نہ رہیں، آپ ایپ کے ذریعے قرآن، فون میں قرآن پڑھ سکتے ہیں۔ اور قرآن کو چھونے کے لیے طہارت شرط ہے۔ قرآن اگر یاد ہے تو اس کو پڑھنے کے لیے طہارت کی شرط نہیں ہے، لہذا آپ فون کھولیں، 10 آیتیں پڑھ لیں۔ کتنی دیر لگے گی؟ میں سمجھتا ہوں 3 منٹ یا 4 منٹ۔ جب آپ عادی ہو جائیں گے تو 2 سے 3 10 آیتیں پڑھ لیں گے۔ آپ صبح 10 آیتیں ابتدائی پڑھیں، شام کو سوتے وقت بستر پر معمول بنا لیں کہ آخر کی 10 آیتیں پڑھ کے سو جائیے۔ آپ سہولت ہے تو اس کا استفادہ بھی کریے، اور ایک وقت مقرر کریے۔ کبھی کوئی، ہم دراصل نمازوں کے ساتھ بھی ان چیزوں کا اہتمام کر سکتے ہیں۔ ہم ٹائم ٹیبل ایسا بنائیں۔ ہمارا حال یہ ہے کہ جب تک مکبر تکبیر نہیں کہے گا ہم مسجد میں داخل نہیں ہوتے، تو ہمارے پاس وقت کہاں ہے؟ سلام پھیرتے کہ ہم پھر فرار ہو جاتے ہیں۔ وہی اگر ہم، جیسا آج کے دور میں اذان سے جماعت کا 15 منٹ کا وقفہ ہوتا ہے، ہم اذان سے آ جائیں، تحیۃ المسجد یا تحیۃ الوضو جو ہم ادا کرتے ہیں، تحیۃ الوضو ادا کریں۔ ادا کرنے کے بعد 5 سے 7 منٹ آپ قرآن کے ساتھ دے دیں اپنا وقت، یا سورہ یاسین پڑھ لیں، 1 مرتبہ پڑھنا ہے، یا پھر سورۃ الکہف کی ابتدائی 10 آیات یا آخر کی 10 آیات پڑھ لیں۔ کم سے کم مسجد میں آ جائیں تو اس بات کا اہتمام کریں کہ ہم یوں سمجھ لیں کہ اذان سے مسجد سے باہر نکلنے تک ہم اعتکاف میں ہیں۔ یہ وقت 15 سے 20 منٹ جتنا وقت ہو رہا ہے ہم مکمل اللہ کے سپرد کر دیں، اور یقین مانیے اللہ تعالیٰ خود ہماری ہدایت کرے گا، وہ ہماری مدد کرے گا۔ 1 سے 2 بار آپ کوشش کریں، تیسری بار خود اللہ آپ کو دل میں ڈالے گا کہ بھائی آپ کا یہ معمول ہے۔ ہم وقت کا صحیح استعمال کریں۔ اور پھر اس کے بعد یہ سورہ یاسین کی بہت سی فضیلتیں ہیں۔ اس کی عظمت کو سمجھنے کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد مبارک ہی سب سے افضل ہے کہ آپ نے فرمایا کہ سورہ یاسین قرآن کا دل ہے۔ اب اس کے بعد آئیے آپ سورہ یاسین کی جو ابتدا ہو رہی ہے، یاسین سے ہو رہی ہے، یہ دراصل حروف مقطعات ہیں، یعنی کٹے ہوئے جو جملے لفظ ہوگا، حرف ہوگا، اس کو مقطعہ کہا جائے گا۔ یا الگ ہے، سین الگ ہے۔ اب آپ سب سے پہلے ایک ٹیکنیکل بات کو سمجھیں۔ قرآن کیا ہے؟ خود قرآن میں اسی سورہ یاسین میں کہہ رہا ہے پروردگار عالم، یاسین والقرآن الحکیم، یعنی اللہ کہہ رہا ہے یاسین قسم ہے قرآن کی جو حکمت سے بھرپور ہے۔ اب آپ حروف مقطعات پر تھوڑا سا غور کریں۔ عربی حروف تہجی با اختلاف، بعض کہتے ہیں 29 ہے، بعض کہتے ہیں 28 ہے۔ بعض کیا ہے جو 29 کہتے ہیں وہ الف اور حمزہ کو الگ الگ مانتے ہیں، اور بعض حمزہ اور الف کو ایک ہی مانتے ہیں، تو ان کے پاس کتنے ہو گئے؟ 28 ہو گئے۔ اب آپ دیکھیے قرآن کی حکمت ظاہر ہمارے سامنے ہے۔
29 ہے یا 28 ہے حروف تہجی یعنی عربک الفابیٹ۔ پورے قرآن میں کتنی صورتیں ہیں؟ 114۔ لیکن 114 میں حروف مقطعات سے کتنی صورتوں کا آغاز ہو رہا ہے؟ 29۔ ایک بات۔ دوسری اہم بات، کتنے الفابیٹ کو اللہ نے قرآن مجید میں حروف مقطعات کے طور پر استعمال کیا؟ 14 کو صرف۔ 14 کتنے ہوں گے؟ 28۔ اگر آپ 29 مانتے ہیں تو 29 سوروں میں آغاز کس سے ہے؟ حروف مقطعات۔ اور ادھر کتنا استعمال ہو رہے ہیں؟ صرف 14 استعمال ہو رہے ہیں۔ 14 استعمال ہو رہے ہیں، 14 استعمال نہیں ہو رہے ہیں۔ اس میں ایک اور حکمت دیکھیے آپ، جو قاعدہ ہے الفابیٹ کی، جو حروف تہجی کی، ابتدا میں 9 الفابیٹ ملیں گے آپ کو، آخر میں 9 کتنے ہوئے؟ 18۔ درمیان میں کتنے ہیں؟ 10۔ اب آپ دیکھیے یہ ترتیب پر غور کریے آپ، یہ ابتدا کے جو 9 ہیں، الف با تا ثا جیم ہا قا، یہاں تک آپ دیکھیے، یہ 7 میں سے اللہ نے حروف مقطعات کے لیے 2 ہی الفابیٹ کا استعمال کیا ہے، الف اور ہا۔ 7 کو اللہ نے چھوڑ دیا۔ اب آخر میں آ جائیے آپ، فا سے شروع ہوگا، فا قاف سے یا تک، اس میں پروردگار عالم نے کیا کیا؟ 9 میں سے 7 کا استعمال کیا، 2 کو ترک کر دیا۔ فا اور واو حروف مقطعات کے لیے اللہ نے قرآن میں استعمال نہیں کیا۔ ادھر دیکھیے آپ، 9 میں سے 2 کا استعمال ہو رہا ہے، ادھر آخر میں 9 میں سے 7 کا استعمال ہو رہا ہے۔ اب درمیان میں بچ گئے 10۔ 10 کیا ہے؟ 10 دیکھیے آپ، سین شین عین غین طا ظا صاد ضاد را زا دال زال۔ اب آپ دیکھیں اس میں سے اللہ نے اس ورڈ کو، اس الفابیٹ کو حروف مقطعات میں شامل نہیں کیا جو نقطے والا ہے۔ مثال کے طور پر عین کا استعمال ہوا، غین کا نہیں ہوا، سین کا استعمال ہوا، شین کا نہیں ہوا، طا کا استعمال ہوا، وا کا استعمال نہیں ہوا، صاد کا استعمال ہوا، ضاد کا استعمال نہیں ہوا۔ اس میں کچھ حکمت ہے، کوئی نہ کوئی ایسا راز پوشیدہ ہے، کیونکہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ اب آپ دیکھیں، ایک تو 114 میں 29 سوروں کی ابتدا میں 29 میں استعمال کتنے الفابیٹ ہو رہے ہیں؟ 14 ہو رہے ہیں۔ پھر 14 میں دیکھیے آپ، تختی پر ہم دیکھیں گے جب قاعدے میں، تو ادھر 9 10 9، لیکن ادھر سے 2 لیا، ادھر سے 7، بیچ میں سے بغیر نقطے والے۔ کچھ حکمت ہے، اس کا راز اللہ ہی جانتا ہے۔ اب آپ کہیں گے کہ حروف مقطعات کے معنی کیا ہیں، تو یہ بات ہمیشہ اپنے اذہان میں رکھیں، حروف مقطعات کے معنی صرف اور صرف اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہے۔ اس کے علاوہ اصحاب رسول سے لے کے فی زمانہ، موجودہ زمانہ تک جو بھی عالم اپنی رائے رکھ رہا ہے، اس کی اپنی توجہ ہے۔ کوئی حتمی اور آخری معنی کوئی نہیں بیان کر سکتا۔ حروف مقطعات کا راز، حروف مقطعات کی اپنی عظمت ہے، اس کے معنی کسی کے پاس نہیں ہے۔ ان تمام میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے اپنے طور پر بعض حروف مقطعات کی توجیحات کی ہے۔ انہوں نے سورہ بقرہ جب آپ پڑھیں گے، شروع میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ بقرہ، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، انہوں نے یہاں اس سورہ بقرہ کے الف لام میم کی ایک توجیح کی ہے، یعنی انہوں نے اپنی رائے رکھی ہے۔ انہوں نے کہا الف سے اللہ ہے، لام سے جبرائیل ہے، کیونکہ جبرائیل کا جو آخری ورڈ لام ہے وہ اللہ نے یہاں پر رکھا، اور میم سے محمد ہے، یعنی یہ قرآن۔
اللہ کی طرف سے جبرائیل کے ذریعے محمد الرسول اللہ کو اللہ نے عطا کیا. یہ ان کی اپنی توجیہ ہے. اس میں ایک علمی نقطہ حضرت مولانا سید میرانجی عابد خود میری صاحب قبلہ نے بہت اچھا بیان فرمایا ہے. وہ کہتے ہیں کہ الف لام میم یہ کس کی توجیہ ہے؟ یہ یاد رکھیے آپ، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما جن کو محمد الرسول اللہ نے حبر الامہ کہا، انہوں نے کیا فرمایا؟ الف سے مراد اللہ، لام سے مراد جبرائیل، میم سے مراد محمد صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت عابد خدمیری صاحب نے اس میں ایک اضافہ کیا اور کہا کہ میم مشدد ہے، میم پر تشدید ہے. تشدید والا میم یعنی دو میموں کو جوڑ کر ایک میم بنایا جاتا ہے، پڑھتے دو ہیں. مثال کے طور پر میں واضح کر دوں، کیسا پڑھیں گے؟ الف لام میم. میم کی جو ساؤنڈ ہے، اس کا جو پروننسیشن ہے وہ 2 ٹائمز ہے. تو انہوں نے کہا یہ میم مشدد ہے، یعنی ایک میم سے تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کی توجیہ کے مطابق کیا ہوا؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. انہوں نے حضرت مولانا سید میرانجی عابد خود میری صاحب قبلہ نے کہا دوسرے میم سے مراد مہدی موعود علیہ السلام. یہ ان کی اپنی توجیہ ہے، آپ مانے یا نہ مانے، اور ماننے سے کوئی اس کا ثواب نہیں ہے، نہیں ماننے سے کوئی گناہ نہیں ہے، اور یہ توجیحات علمی داخل ایمان نہیں ہوتا. ہمارے پاس طرفہ تماشا یہ ہے کہ کوئی چیز کو بغیر سمجھے ہم بات کر دیتے ہیں. تو یہ بات ذہن میں رکھیے. اب آ جائیے آپ یاسین. یاسین کے بارے میں بہت سی توجیحات ہیں. بعض نے کہا کہ اللہ کے اسماء میں سے ایک اسم ہے اللہ کا یاسین، اور میں بارہا یہ کہہ رہا ہوں یہ سب کے اپنے اپنے خیال، اپنا اپنا قیاس ہے، اس کی کوئی حتمی دلیل نہیں ہے. بعض نے کہا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموں میں سے ایک نام ہے، اور یہ بات شاعر بھی اپنے کلام میں اس طرح کہتا ہے: نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان، وہی یاسین وہی طٰہٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام یاسین ہے. یہ بات اس لیے بہت جلدی سمجھ میں آ جاتی ہے. یاسین اور طٰہٰ، سورہ طٰہٰ میں دیکھیے آپ کیسے اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے: طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ. اے طٰہٰ، ہم نے تم پر قرآن اس لیے نازل نہیں کیا تاکہ تم مشقت میں پڑھو. اب یہاں فرمایا یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین. اے یاسین، قسم ہے قرآن کی، بے شک تم مرسلین میں سے ہو. تو یہ چونکہ اللہ مخاطب ہے محمد الرسول اللہ سے، تو یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ یاسین سے مراد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اب اس میں دیکھیے آپ، یہ ایک توجیہ کی جاتی ہے، یا حرف ندا ہے، یا کہیں گے اے. سین دراصل حبشی لغت میں انسان کو کہتے تھے، کیونکہ انسان میں جو سین ہے وہ صرف سین کا استعمال کرتے اور اس سے معنی مطالب کا مراد لیتے انسان. تو بعض علماء نے کہا کہ یہاں پر یہ معنی ہوگا اے انسان کامل، یعنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بعض نے کہا اے سید و سردار. سین سے یہاں پر سید کے معنی ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ مخاطب کرتے ہوئے فرما رہا ہے اے سید و سردار، قسم ہے قرآن حکیم کی، بے شک تم مرسلین میں سے ہو. یہ حروف مقطعات پر جیسا کہ میں نے کہا ہر ایک نے اپنے اپنے طور پر یہ بات کہی. اس میں 2 باتیں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. یہ عشق نامہ ہے. ہماری نظر کیا ہونی ہے قرآن کے لیے؟ فرمان مہدی علیہ السلام کے تحت قرآن پر ہماری نظر ہونا ہے. مہدی علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ قرآن عشق نامہ ہے. تو آپ یاد رکھیں، آج بھی، آج کے دور میں بھی دنیا کتنی بھی ترقی کرے، عاشق اور معشوق کے درمیان کچھ کوڈ ورڈز ہوتے ہیں.
وہ صرف دونوں ہی سمجھتے ہیں، تیسرا لاکھ کوشش کرے لیکن وہ اس کے معنی تک نہیں سمجھتا. تو یوں سمجھیں کہ یہ عشق نامہ ہے اللہ کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. تو یہ اللہ کے کوڈ ورڈز ہیں محمد الرسول اللہ کے لیے. یہ عشق ہے اللہ رسول اللہ سے کر رہا ہے. تو یہ اللہ اور رسول کے درمیان کیا ہوئے؟ کوڈ ورڈز ہو گئے محبت کے. بس وہ جانتا ہے یا یہ جانتا ہے. اچھا، اس میں ایک علمی بات ہے. قرآن 1400 سال ہوا نازل ہو کر. اسلام کی تباہی، بربادی، خاتمے کے لیے پہلے دن سے سازشیں رچی جا رہی ہیں، کوششیں کی جا رہی ہیں. کیا کچھ نہیں ہوگا ان 1400 سال میں. ہم تو عجمی ہیں، ہمیں نہ عربی کا ذوق ہے نہ عربی لغت سے واقفیت ہے. ہم تو خیر ہم ہیں. جب نازل ہوا وہ تو اہل عرب، ان کا تو یہ ترا یہ امتیاز تھا کہ خود کو عرب کہتے اور غیر عرب کو عجم کہتے. اس سے بڑا کیا ہونا چاہیے. یعنی ان کو یہ زام تھا کہ اہل زبان اہل لغت تو ہم ہیں، باقی سب گونگے ہیں. یہ ان کا مزاج تھا. ان کے پاس جب یہ قرآن نازل ہو رہا تھا تو وہ حیرت میں پڑ گئے. یہ نون، صاد، قاف، کاف، ہا، یا، عین، سی، عین، صاد، یہ کیا ہے؟ اہل زباں گونگے ہو گئے. ان کے پاس آپ پورا قرآن تو چھوڑ دیں ایک طرف، 29 جو سورتوں کے آغاز میں حروف مقطعات ہیں، نزول قرآن سے لے کر آج تک، بلکہ میرا یہ ایمان ہے صبح قیامت تک ان حروف کا بھی کوئی جواب نہیں لا سکتے اور نہ لائے ہیں. نون کا کیا جواب لائیں گے بولیے آپ؟ قاف سمجھ کے باہر ہو گیا ان کے لیے. علمی اعتبار سے وہ گونگے ہو گئے، بہرے ہو گئے کہ ان کے پلے نہیں پڑا یہ کیا ہے، یہ کیا کلام ہے. لیکن یاد رکھیں یہ اللہ کا کلام ہے. کچھ تو راز ہے اس میں، کچھ تو پوشیدہ ہے، کچھ اسرار و رموز ان حروف مقطعات میں ہے. واللہ عالم اس کی کیا عظمت ہے. اور ان حروف مقطعات کی بھی بڑی فضیلت، بڑی عظمتیں ہیں. اب موقع نہیں ہے کہ میں اس کو آپ کے سامنے رکھوں. میں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں یہاں پر اللہ تعالیٰ سورہ یاسین کا جو آغاز کر رہا ہے وہ حروف مقطعات میں سے یا اور سین کا استعمال کرتے ہوئے یاسین کہہ کر ارشاد فرما رہا ہے والقرآن الحکیم. اور پھر اللہ قسم کھا رہا ہے. کس کی قسم کھا رہا ہے اللہ قرآن کی قسم کھا رہا ہے. انشاءاللہ العزیز ان آیتوں کے معنی، مفاہیم ہم آئندہ نشست میں آپ کے سامنے رکھیں گے. آج صرف یہ کوشش تھی میری کہ کم سے کم ہم اس کی عظمت، اس کی فضیلت سے واقف ہوں، اپنی زندگی میں اس سورہ مبارکہ کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے اس کی قرأت کو ہم اپنی زندگی کا معمول بنائیں. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ میری یہ گزارش ہے کہ کبھی زندگی میں ہمیں موقع ملے تو ہم جس زبان سے اچھی طرح واقف ہیں اس زبان میں ایک مرتبہ 78 آیات پر مشتمل ہے یہ سورہ، اس کو ایک مرتبہ ترجمے سے ضرور پڑھیں تاکہ ہم اللہ کے میسیج کو سمجھیں، اس کے پیغام کو سمجھیں. قرآن یقیناً فضیلت کی، تقدس کی اپنی جگہ کتاب ہے، لیکن دراصل وہ ہمارے لیے کتاب ہدایت ہے. اور مہدی موعود علیہ السلام کے چونکہ ہم مصدق ہیں، ہمارا تو تعلق ایک عاشقانہ قرآن سے ہونا چاہیے. اور پھر یہ اللہ کے کلام کا دل ہے. دل سے وابستہ ہو جائیں گے تو سب کچھ ہمارا ہو جائے گا. وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین.